أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے مگر جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور ویسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 101 تک پہنچے تھے، جس پہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا تھا جو اس کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کو اسے منہ موڑنا اور اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں لینا، یعنی جو اللہ نے کتاب میں حکم دیے ہیں، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار بتایا اس کے اپوزٹ چلنا، یہ ظلم ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ ان کو بھی ہوتا ہے، اور جو پھر وہ زمین پہ بھی اس کا نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اور بہت سی جو زمین میں خرابیاں ہیں، فساد ہے، ان کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا رویہ تھا یہودیوں کا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، مطلب کہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 102 جو ہم نے آج پڑھی، یہ بھی قرآن کی، اس کو بھی مشکلات قرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ مشکل ترین آیات میں یہ بھی ایک آیت ہے، اور یہ لمبی آیت ہے، اس میں کافی ٹاپکس جو ڈسکس کیے گئے ہیں کہ کس طرح جو شیطان ہے وہ انسانوں کو، اور جنات میں سے بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، دونوں کے اوپر شیاطین، یعنی کہ جو انسان ہے وہ بھی شیطانوں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور جو جنات ہیں وہ بھی شیطانوں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے، یعنی کہ جنات یا انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں تو شیطان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور دونوں پہ تباہی مچاتے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے بھی
اور سب کے لیے۔ تو اس میں جو پہلی جو بات ڈسکس کی گئی اس آیت کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو کتاب جو کلام نازل کیا گیا تھا وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، لیکن جو شیاطین تھے یہ پھر اس سے اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے ایسے علم ڈیولپ کیے، ایسی چیزیں ڈیولپ کی جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی تھی، اور وہ جادو سیکھتے تھے اس کا، یعنی اس طرح اس کلام کو اس طرح اس کو یعنی کہ پڑھتے تھے کہ وہ اس سے لوگوں کو انسان نقصان پہنچتا۔ تو اگر ہم اس آیت جو پہلے اسے پہ غور کریں، پہلے جو اس کا پارٹ ہے وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ نے کہا سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی کہ جو علم وہاں سے جو ٹرانسفر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام سے آگے، دوسرا اس کے اپوزٹ دوسرا علم بھی تھا جو شیاطین نے آگے ٹرانسفر کیا، یعنی کہ جو شیاطین نے جو اسلام کے جو دشمن تھے اس وقت، جو ایسے یہودی یا جو ایسا گروہ تھا جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر پڑھنا اور اس کو ایسے یوز کرنا کہ اس کے جو میننگ جو بدل جانا۔ اب ظاہر جو بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، کوئی اچھے الفاظ پڑھیں، آپ کسی کو اچھے الفاظ سے پکاریں تو اس کی شخصیت میں اسی ٹائم اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی شخص کی کوئی تعریف کریں تو اس میں اس کے چہرے پر خوشی کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو خوشخبری دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ڈرائیں، کوئی ایسی چیز کے بارے میں ڈرائیں جو کہ جس کا اس کو نقصان ہو، تو وہ ایک دفعہ انسان خوف زدہ اور غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ایسے الفاظ سیکھتے تھے جس سے کہ ایسی چیزیں جو انسانوں میں پیدا ہوتی تھیں جو کہ ان کا جو شیطانی سسٹم تھا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا۔ ظاہر جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور اس کے پیچھے نہیں لگیں گے، کوئی دوسری جو طاقت ہے وہ آپ کو کھینچ دے گی اپنی طرف۔ اس لیے ہمیں جو بار بار جو قرآن پاک کی تلاوت کو بار بار پڑھنے کا، اس کے اوپر سٹک رہنے کا، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ کوئی دوسری طاقتیں آپ کو کھینچ کے نہ لے جائیں۔ پھر جو شیاطین تھے، یعنی کہ جو انہوں نے ایسا علم آگے پھیلایا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ تو یہودیوں نے یہ بھی جو مشہور کر دیا تھا کہ ان کے حضرت سلیمان کے پاس جو اتنی پاور ہے، ظاہر ان کو ان کی جو حکومت تھی وہ جنات کے اوپر بھی تھی، پرندوں کے اوپر تھی، سب ہوا کے اوپر بھی تھی، اور بہت بڑی ان کی سلطنت تھی، بہت زیادہ ان کا کنٹرول تھا، یعنی کہ جو جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں اور جو مخلوقات تھیں وہ سب کی جو لینگویج تھی وہ سمجھتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ ان کا جو علم ہے وہ ان کا جو سورس ہے وہ شیطانی سورس ہے، یعنی کہ شیطانوں سے انہوں نے علم سیکھا ہے، شیطانی علم میں، اس وجہ سے ان کے پاس اتنی پاور ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ نے یہ آدمی یہ پارٹ بھی بتایا کہ جو سلیمان کا جو علم تھا وہ اللہ کا علم تھا، لیکن جو شیاطین تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے، لیکن ان میں سے بھی جو سرکش تھے وہ پھر آگے اس میں سے جو چیزیں مکس کر کے یا اس کو تبدیل کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے جادو کا علم لوگوں نے آگے بنا لیا، اور اس طرح کے دوسرے جو علوم تھے جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ابھی بھی دیکھیں سائنس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بہت سے سائنسدان ہیں ان کے اوپر بھی ان کا شیاطین کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں جو کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر جو انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے بھی جو انسانیت نے یا سائنس نے ترقی کی ہے الٹا اس کا انسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جیسے کہ اتنا خطرناک اسلحہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، اس سے انسانوں کی تباہی اور بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ علم جو ہے یہ شیطانی علم ہے، ظاہر ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو کبھی بھی اتنے انسانوں کو نقصان نہ پہنچتا۔ تو آج ہم نے اس کا یہ پارٹ جو اس کو 2-3 دنوں میں اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا جو پہلا پارٹ تھا وہ یہی ہے کہ شیطان تھے جو
جنہوں نے آگے گڑبڑ کی اور علم جو حضرت سلمان کا جو علم تھا اس سے الگ انہوں نے ایک علم اس میں تبدیلی کر کے ایسے کوڈ آپ کہہ لیں کہ ایسا ڈیٹا آگے ٹرانسفر کیا جس سے انسانوں کو نقصان ہوا. لیکن حضرت سلمان کا جو علم تھا وہ کتاب کا علم تھا اور اس سے انسانوں کو فائدہ ہی تھا. یہ جو یہودیوں کا یہ کہنا کہ وہ ان کے پاس شیطانی پاورز تھی وہ بالکل غلط ہے. وہ نے اس ساتھ میں بتا دیا کہ حضرت سلمان نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا بلکہ جو شیاطین تھے وہ جو تھے نا وہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جادو کا علم جو آگے پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے, جو بیماروں کو شفا دیں, جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.